السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں شاہ رخ قادری عشقی اور آپ دیکھ رہے ہیں پیری مریدی۔ روحانیت کا سفر اولیاء کرام کی چوکھٹوں سے ہو کر گزرتا ہے اور خانقاہیں وہ مقدس مرکز ہے جہاں صدیوں سے علم، ادب، محبت، ذکر، خدمت اور انسانیت کی شمع روشن ہے۔ انہی مقدس چوکھٹوں میں نہ جانے کتنے دل کو سکون، کتنی روحوں کو قرار اور کتنے ہی مسافروں کو نسبت عطا کی ہے۔ اور آج ہمارا یہ روحانی سفر ہمیں لے آیا ہے مہرولی شریف کی اس مبارک بارگاہ میں جہاں آرام فرما ہے حضرت خواجہ فخر الدین فقر جہاں چشتی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ آئیے ادب اور عقیدت کے ساتھ ان کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں، ان کی زندگی، ان کی تعلیمات، ان کی خانقاہ اور اس مقدس جگہ کی روحانیت سے روبرو ہوتے ہیں۔ دل شاد رکھ، روح آباد رکھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مولانا شیخ خواجہ فخر الدین فقر جہاں چشتی رحمۃ اللہ علیہ محب النبی کے لقب سے مشہور تھے۔ آپ کی پیدائش 1126 ہجری مطابق 1717 عیسوی کو بامقام شہر اورنگ آباد انڈیا میں ہوئی۔ حضرت خواجہ فخر الدین فقر جہاں دہلوی چشتی رحمۃ اللہ علیہ کم عمر میں ہی اپنے والد ماجد سے مرید بیعت ہوئے۔ جب آپ کی عمر 15 سال کی ہوئی تو آپ کے والد ماجد حضرت شیخ خواجہ نظام الدین اورنگ آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو خرقہ خلافت سے سرفراز کیا اور آپ اپنے والد کی مسند کے سجادہ نشین بنے۔ قاضی انور ضیاء محمد ساکن سونی پت بخار میں گرفتار ہو گئے۔ 7 ماہ تک یہی حالت رہی، آخر زندگی سے مایوس ہو گئے۔ دل میں خیال آیا کہ حضرت خواجہ فخر الدین فقر جہاں دہلوی چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں جان نکلے، آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ یہ حالت دیکھ کر آپ رحمۃ اللہ علیہ کو رحم آیا، آپ نے ان کو اپنے گلے سے لگا لیا۔ اس دن سے ہی ان کی حالت درست ہونا شروع ہو گئی، یہاں تک کہ آپ کو کامل شفا مل گئی۔ حضرت خواجہ فخر الدین فقر جہاں چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال تقریباً 73 سال کی عمر میں 27 جمادی الثانی 1199 ہجری مطابق 1784 عیسوی کو ہوا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیم و تربیت نہایت اعلیٰ پیمانے پر ہوئی۔ آپ کے والد ماجد حضرت مولانا شیخ خواجہ نظام الدین اورنگ آبادی چشتی رحمۃ اللہ علیہ خود ایک زبردست عالم دین تھے۔ آپ نے علماء کرام سے آپ کی تعلیم کی تکمیل کرائی۔ قرآن شریف اور اس کی تفسیر، شرح باغ کے مشارق الانوار، مثنوی شریف، فتوحات مکیہ، یہ کتابیں آپ نے اپنے والد ماجد سے پڑھیں۔ اس کے علاوہ تفسیر قرآن، علم حدیث اور علم فقہ میں بھی مکمل علم حاصل کیا۔ حضرت خواجہ فخر الدین فقر جہاں چشتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، انسان کی زندگی میں اس کے ہم نشینوں کی صحبت کا بہت گہرا اثر ہوتا ہے، لہٰذا تنگ نظر لوگوں کی محفل میں مت بیٹھا کرو۔ آپ ایک جگہ فرماتے ہیں، طالب حق کو چاہیے کہ رات کو سونے سے قبل اپنے پورے بدن کو محاسبہ کرے اور یہ دیکھے کہ اس نے بندہ ہونے کا حق ادا کیا ہے یا نہیں۔ آپ فرماتے ہیں، حرام مال کی مالداری سے غربت بہتر ہے۔ آپ فرماتے ہیں، وقت کی قدر کرو، اس کا کوئی لمحہ بھی کسی فضول کام میں ضائع مت کرو۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں معزز شخصیت جناب مختار اشرف صاحب، آئیے ان کی زبانی سنتے ہیں اس مقدس بارگاہ کی تاریخ، روحانیت اور اس سے جڑے خوبصورت معلومات۔ سرکار قطب الاقطاب حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے کے کیمپس میں بہت سارے مزارات ہیں، لیکن چند مشہور مزارات میں سے ایک مزار مبارک یہ بھی ہے۔ حضرت مولانا محمد فخر الدین فقر جہاں چشتی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ یہ بہت عظیم بزرگ ہیں۔ آپ کو بتا دوں، بریلی شریف میں حضرت شاہ نیاز احمد بے نیاز بریلوی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جنہوں نے یہ بڑی عظیم بات کہی تھی۔ ان کے اشعار بہت مشہور ہیں۔ کہا تھا کہ قرب حق اے نیاز گر خواہی، ساز ورد زباں معین الدین۔ وہ وہاں پہ لکھا ہوا ہے، سرکار کے آستانے پہ جو شعر لکھا ہوا ہے وہ انہی کا ہے۔ اور اس کے علاوہ زہے عز و جلال بو تراب فخر انسانے، علی یہ مرتضیٰ مشکل کشائے شیر یزدانے۔ تو یہ حضرت شاہ نیاز بے نیاز بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں۔ شاہ نیاز بے نیاز بریلوی کے پیر و مرشد ہیں آپ۔ اور اس کے علاوہ
یہ کمال فقر شدست از ظہور فخر الدین فدائے او دل و جانم دیگر نمی دانم. تو یہ بھی شعر حضرت کے بارے میں لکھا گیا تھا. حضرت مولانا محمد فخر الدین فخر جہاں چشتی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے ان کے جو مرید ہیں حضرت مولانا ضیاء الدین جے پوری رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں, جے پور کے بہت عظیم بزرگ ہیں. اسی طرح سے خواجہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ جو تونسا شریف میں ہیں, ان کے بھی پیر و مرشد حضرت مولانا محمد فخر الدین فخر جہاں ہیں. آپ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہیں. حضرت مولانا فخر پاک کے والد محترم ہیں حضرت نظام الدین اورنگ آبادی رحمۃ اللہ علیہ. نظام الدین اورنگ آبادی ان کا مزار مبارک اورنگ آباد مہاراشٹر میں ہے. حضرت نظام الدین اورنگ آبادی کے پیر و مرشد ہیں حضرت شیخ کلیم اللہ ولی شاہ جہان آبادی رحمۃ اللہ علیہ, جن کا مزار مبارک یہیں دلی میں لال قلعہ اور جامع مسجد کے بالکل بیچ میں ہے. حضرت شیخ کلیم اللہ کے پیر و مرشد ہیں شیخ یحییٰ مدنی. پھر ان کے پیر و مرشد جو ہے وہ گجرات میں ہیں, پاٹن میں, احمد آباد میں یہ سلسلہ ہے. پھر پاٹن اور گجرات میں جو بزرگان دین ہیں, پاٹن اور احمد آباد میں جو بزرگان دین ہیں, وہ حضرت شیخ کمال الدین علامہ چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد میں سے ہیں. اور حضرت شیخ کمال الدین علامہ چشتی رحمۃ اللہ علیہ حضرت خواجہ نصیر الدین محمود روشن چراغ دہلی کے بھانجے اور خلیفہ ہیں. اور حضرت خواجہ نصیر الدین خلیفہ ہیں, جانشین ہیں حضرت محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء کے. خواجہ نظام الدین اولیاء کے بعد میں حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ, اور پھر ان کے اوپر سرکار خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ. پھر ان کے اوپر حضرت خواجہ خواجگاں نائب النبی فی الہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ. تو یہ سلسلہ حضرت مولانا فخر پاک کا نظام الدین اورنگ آبادی, شیخ کلیم اللہ ولی اور پاٹن اور گجرات سے ہوتے ہوئے واپس دلی, اور پھر دلی سے ہوتے ہوئے اجمیر شریف پہنچ جاتا ہے. تو یہ حضرت مولانا محمد فخر الدین جو اپنے زمانے کے اتنے بڑے عالم دین رہے ہیں کہ ایک ساتھ میں شریعت کا علم اور طریقت کا علم دلی والوں کو حضرت مولانا محمد فخر الدین فخر جہاں نے دیا, اور ایک زمانے نے یہاں سے فیض حاصل کیا ہے. لوگ یہاں کے بارے میں کم جانتے ہیں. جب بھی آپ دلی حاضری دیں تو سرکار خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کو بھی سلام کریے, اور یہ جو مزار مبارک ہے فخر پاک کا, یہاں بھی ضرور حاضری دیجیے. اب یہی دیکھیے یہیں پر برابر میں حضرت بی بی سارہ رحمۃ اللہ علیہ کا مزار مبارک ہے, اور یہ حضرت شیخ نظام الدین ابو المؤید رحمۃ اللہ علیہ ہیں. فوائد الفواد کا یہاں پر حوالہ لکھا ہوا ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں. اور یہ جو حضرت بی بی سارہ ہیں یہ حضرت نظام الدین ابو المؤید کی والدہ مکرمہ ہیں. اب یہ جو واقعہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں. آپ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے ہم زمانہ تھے. دلی میں ایک مرتبہ خشک سالی ہو گئی تھی, اور پھر دلی والوں کو بڑی پریشانی ہوئی. نماز استسقاء پڑھی گئی, دعا نہیں ہو رہی تھی, تو بارش نہیں ہو رہی تھی. تو اس زمانے میں حضرت نظام الدین ابو المؤید رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی والدہ محترمہ کا ایک جو کپڑا تھا اس کو نکالا اور اس کو آسمان کی طرف اٹھایا اور کچھ پڑھا, اور پڑھنے کے بعد میں فوراً پانی برس پڑا. تو یہ حضرت بی بی سارہ رحمۃ اللہ علیہ کے کپڑے کی جو ہے کپڑے کا واسطہ اور وسیلہ دے کر کے دعا کی گئی تھی, نماز استسقاء پڑھی گئی تھی, اور پھر اللہ رب العزت نے دلی والوں کو بارش کا پانی عطا فرمایا. تو یہ بھی ایک بڑی زبردست تاریخ ہے. تو یہ دونوں آستانے بھی یہیں پر ہیں. پھر ان لوگوں کا سلسلہ علی گڑھ میں ہے. علی گڑھ میں اس کے علاوہ بہت سارے بزرگان دین ہیں. تو سرکار خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے آستانے میں اور بھی بہت سارے بزرگان دین ہیں. یہ آپ دیکھ رہے ہیں حضرت شیخ حسین فیروز, آپ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے خلیفہ ہیں. اس کے علاوہ جتنے مزارات ہیں یہاں اپنے اپنے زمانے کے یہ تمام ہی لوگ بڑے بڑے بزرگان دین رہے ہیں. اور آپ کو یہ بھی دکھا دیتے ہیں, یہ آستانہ مائی صاحبہ کا ہے اور دائی صاحبہ کا ہے. تو یہاں پر بہت ساری خواتین حاضری دیتی ہیں, دعائیں کرتی ہیں. جس طرح سے اللہ رب العزت نے مردوں کو ولایت میں بڑا مقام عطا فرمایا ہے, اسی طرح سے اللہ رب العزت نے ظاہر ہے کہ نبی تو نہیں بنایا عورتوں کو, لیکن نبیوں کو بھی جنم دیا عورتوں نے. اور اسی طرح سے کسی بھی ولی کو ولی بنانے میں جو بنیادی کردار ہوتا ہے وہ ماں باپ کا ہی ہوتا ہے. اور جس طرح سے ہم نے بتایا تھا کہ سرکار خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی تربیت اور ان کی تعلیم کا سارا بندوبست کرنے والی ان کی والدہ محترمہ تھیں. آج ساری دنیا میں قطب الاقطاب کو اگر جانا جاتا ہے تو غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا فیضان اپنی جگہ ہے, لیکن جو بنیادی اور کلیدی کردار ادا کیا ہے, جو فاؤنڈیشن رکھی, وہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی والدہ محترمہ نے رکھی ہے. تو یہ یہاں پر جو آستانہ ہے یہ حضرت کی دائی کا آستانہ ہے, اور حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی بیوی محترمہ کا آستانہ ہے. تو یہ یہاں پر بھی خواتین بڑی تعداد میں حاضری دیتی ہیں, اور یہاں سے یہ سبق لینا چاہیے تمام ہی خواتین کو, تمام ہی عورتوں کو, کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس کی رضا جس طرح سے مردوں نے حاصل کر کے ولایت کا مقام حاصل کیا, اسی طرح سے خواتین بھی اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزاریں تو اللہ پاک ان کو بھی بڑی عزتیں عطا فرماتا ہے, اور ان کو بھی اپنے دوستوں کی فہرست میں شامل کر لیتا ہے.